بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ هذا ارضی خیبر للہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث۔ یہاں اسٹیج پر موجود علماء کرام، معززین شہر، عمائدین و قائدین ملت اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلام نے جو عبادتیں ہم تمام کے لیے مشروع کی ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، جیسے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، تہجد۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق بالراست مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقات۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جو مجموعی ہیں، مال اور بدن دونوں کو جوڑ کر رکھتی ہیں، جس کی بڑی مثال حج کا بہترین عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں مالیہ مسلمانوں پر عائد کی ہیں اور جو عبادتیں مالی اعتبار سے مسلمانوں کے ذمے کی ہیں، ان میں سر فہرست یقیناً زکوٰۃ ہے جو صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے، لیکن فقط زکوٰۃ ہی ایک عبادت مالی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ اور ان مالی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت اور بہت ہی عظیم عبادت، جس کو احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کہا ہے کہ قیامت تک جس کا ثواب اس عبادت کے کرنے والے کو ملتا رہتا ہے وہ وقف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی وقف کیے، اور 1400 سال سے اس امت کا تعامل اور اس امت کا معاملہ اوقاف کے ساتھ اسی طرح کا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو توفیقیں دیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی اشیاء کو اللہ کے نام پر وقف کیا ہے۔ رفیق محترم حضرت مولانا حافظ محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم نے وقف سے متعلق اور اس کی تعریف سے متعلق بنیادی بات عرض کر دی ہے۔ میں اسی کو آپ کے سامنے پھر سے رکھتے ہوئے آگے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے قباء مسجد ہے جو وقف کی گئی، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے جو دو نوجوانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی اور اس کو بھی اللہ کے لیے وقف کیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا وقف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں ملتا ہے وہ مخیرخ کے باغات تھے، جو ایک یہودی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ احد کا معرکہ جب پیش آیا، ہمارے تقریباً علمی لوگ یہاں جمع ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آپ نے اپنی انٹری کی تو مدینہ کی صورتحال کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس میثاق کا بنیادی عنوان یہی تھا کہ باہر کا دشمن مدینہ کے کسی بھی فرد کو مشکل میں ڈالنے کے لیے آئے گا تو چاہے پھر وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن احد کے موقع پر یہودیوں نے اپنی پرانی روش اختیار کر کے حضور کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس وقت یہ شخص تھے مخیرخ جو کھڑے ہوئے تھے اور اپنی قوم کو للکارا تھا کہ تم غداری کر رہے ہو اور تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، چاہے تمہارے اسلام کے ساتھ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو،
لیکن اخلاقی بنیادیں اس وقت تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ قوم نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑوں گا، اور وصیت کر کے نکلے تھے کہ اگر میں اس لڑائی میں مرا تو میرے جو 7 باغ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں گے اور وہ اس کے وارث ہوں گے۔ احد میں یہ مرے، آج بھی ان کے نام سے جو باغات ہیں، یہ 7 باغات میں سے کچھ باغات مدینہ میں آج بھی باقی ہیں، ہماری حاضری بھی ہوئی، دیکھنا بھی ہوا۔ یہ وہ پہلا وقت تھا 7 باغات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے حضور کے ملکیت میں آنے کے بعد وقف کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ مسجد نبوی کی جو اس وقت کی صورتحال ہے، جہاں سے باب النساء کا داخلہ ہے اور باب ملک فہد کا جو داخلہ ہے، وہی سامنے کا حصہ وہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور باغ تھا جسے انہوں نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پر اللہ کے نام پہ وقف کیا تھا۔ ایسے ہی حضرت دحدح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کے وعدے کے عوض اپنے 2 قیمتی باغ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے تھے کہ یہ وقف ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس طرح تمہاری اولاد کو تکلیف میں ڈال دو گے، ایک وقف تم کر دو اور ایک اپنی اولاد کے لیے رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کی زمین جب ملی، یہ سب سے بڑی اور مستند دلیل بخاری کی وقف سے متعلق ملتی ہے اور اس کے اصول اور ضابطے متعین کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے کہا تھا کہ حضور یہ قیمتی زمین میرے حصے میں آئی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسے اللہ کے نام پہ وقف کر دو، اس شرط پر کہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہ نہ یہ بیچی جائے گی، نہ ہدیہ دی جائے گی، اور نہ کوئی اس کا آگے وارث بنے گا، بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور ضرورت مند لوگ اس سے فائدہ قیامت تک اٹھاتے رہیں گے۔ یہی اصل وقف کی بنیاد ہے کہ چیز کو روک کر اس کے فائدے کو عام کر دیا جائے اور ضرورت مند ہر زمانے کے آتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس سے نفع کماتے رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں یہ وقف بڑی کثرت سے آپ حضرات کو احادیث کے اندر ملے گا۔ اسی زمانے میں وقف کی 2 شکلیں اور تھیں۔ میں ایک موضوع اس لیے آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں چھیڑ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو وقف کی حقیقتوں سے ہی واقفیت نہیں ہے۔ وقف کی 2 شکلیں اور تھیں، یعنی یہ ایک تھی کہ اس کو عموم کے ساتھ وقف کر دیا جائے جسے وقف الخیر کہا جاتا تھا۔ ایک وقف اور تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کرتے تھے، وہ تھا وقف علی الاولاد، کہ آدمی کہتا تھا کہ یہ وقف عوام کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ جگہ میری اولاد کے لیے وقف ہے، یہ وارث اس میں نہیں بنے گی، اس سے فائدہ میری اولادیں اٹھاتی رہیں گی۔ اس طرح ایک مکہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا جس کو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے وقف کیا تھا کہ یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، بیچا نہیں جائے گا، البتہ میری اولادیں اس میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھائیں گی، ضرورت مندوں کے فائدے کے کام کریں گی۔ اسی طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکان تھا جس میں چھپ کر حضور کے مشورے ہوا کرتے تھے، آپ صفا سے جب نیچے اترتے ہیں تو وہی پہلا دروازہ جو باب ارقم کے نام سے مشہور ہے، یہی وہ جگہ تھی جسے حضرت ارقم نے وقف علی الاولاد کیا تھا کہ میں اسے اپنی اولاد کے لیے وقف کر رہا ہوں، نسلوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یہ 2 وقف تھے، ایک عوام کے لیے عمومی وقف ہو اور ایک اپنی نسل کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے وقف ہو کہ چیز منتقل نہ ہو، وراثت میں تقسیم نہ ہو، بیچی نہ جائے، ہدیہ نہ کیا جائے، گفٹ نہ دیا جائے، جگہ پر وہ چیز باقی رہے، اس سے نفع لوگ اٹھاتے رہیں۔ یہ ایک بڑی داستان وقف کی اسلام کے اندر چلتی ہوئی آئی ہے۔ مسلمان اس ملک میں آئے، اس ملک کو سنوارا، اس ملک کو سجایا، اس ملک کے چپے چپے پر اپنے نشانات چھوڑے اور اس ملک کی اپنی عظیم یادگاریں رکھیں۔ وہیں پر مسلمانوں نے اوقاف پر بھی توجہ دی اور ایک زمانے تک مسلمان اپنی درگاہوں، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں کے لیے زمینیں، باغات اور دوسری چیزیں اور بہت کچھ وقف کرتے چلے آئے ہیں۔ میں ایک بات پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مغلیہ سلطنت کا جب عروج تھا اور جب وہ ختم ہوئی، عروج کے بعد انگریز جب اس ملک میں قابض ہوئے تو انگریزوں نے مغلیہ سلطنت، حکومتیں بدلتی ہیں تو حکومتوں کی پراپرٹی اگلی حکومت حاصل کر لیتی ہیں۔ عام طور پر یہ اشکال ہمارے بھی ذہنوں میں رہتا ہے
کہ یہ اوقاف شاید حکومتوں کی ہیں اور یہ اوقاف شاید نظام سلطنت کی طرف سے ملی ہوئی ہے، یا یہ جاگیریں شاید مغل کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، یا یہ جاگیر صاحب فلاں گورنر کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، یا فلاں چودھری کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، یا فلاں صوبیدار کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ اس ملک میں یقیناً حکومت کی سطح پر کچھ وقف ہوئے ہیں، لیکن اس ملک میں بڑا وقف کا حصہ وہ ہے جو مسلمان اور عام مسلمانوں نے وقف کیا ہے۔ عام طور پر یہی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس موضوع کو لے کر، اور بہت دھڑلے سے یہ بولا جاتا ہے کہ حکومت بدلتی ہے تو حکومت بدلنے کے بعد پچھلی حکومت کی پراپرٹی نئی حکومت کی ملکیت بن جاتی ہے، یہ وقف تم اپنی طرف سے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ یقیناً حکومت کی جو پراپرٹیاں ہیں وہ حکومت کی طرف منتقل ہو جائیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس ملک میں لیکن جو اوقاف ہیں اس کا بڑا حصہ اور سب سے زیادہ حصہ وہ انفرادی طور پر مسلمانوں کا اپنا مال ہے، اپنی جگہیں ہیں جو مسلمانوں نے ان چیزوں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کو بھی یہی دھوکہ لگا تھا اور انہوں نے ساری اوقاف کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت بھی علماء کرام اور اس سلسلے کی فکر رکھنے والے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے اس کا دفاع کیا تھا۔ اور اس وقت ایک بڑا مسئلہ دو طرح کے ان اوقاف کے متعلق بنا تھا۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ جب اسلام میں وراثت کا قانون موجود ہے تو یہ وقف علی الاولاد کا قانون نہیں رہنا چاہیے، اس لیے انگریزوں نے وقف علی الاولاد کا قانون منسوخ کیا تھا اور فقط وقف کو باقی رکھا تھا۔ لیکن ہمارے وکلاء، ہمارے علماء اور ہمارے اس سلسلے کی کوشش کرنے والے لوگوں کی بہترین کوششوں سے وقف علی الاولاد کا یہ قانون پھر سے انگریزوں نے واپس لیا، اور اس کے بعد سے آج تک مختلف ترمیم اور مختلف اس کے اندر قطر و پیوند کا نظام اور کچھ کمی کچھ زیادتی کا نظام چلتا رہا۔ لیکن جس سطح پر ہونا چاہیے تھا اور جس انداز میں ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی یہ رہی کہ اس سطح پر نہیں ہوا اور اس انداز میں نہیں ہوا۔ جہاں پر یہاں اوروں کی عیاریاں اور اوروں کی مکاریاں اور اسلام دشمن طاقتوں کی اپنی سازشوں نے کام بتایا، وہیں پر اپنوں کا بھولاپن یا اپنوں کی مال اور دولت کی لالچ اور حرص نے بھی اس میں مزید قدغن لگانے کا اور اس سوراخ کو مزید بڑا کرنے کا کام کیا۔ یہ وقت یقیناً ان شکووں کے کرنے کا نہیں ہے، اور یہ وقت یقیناً ان آفتوں پر ماتم پیٹنے کا نہیں ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ بچا کچا اپنا سرمایہ، اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ 8 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب ایکڑ زمین اوقاف کی اس ملک کے اندر ہے، اور جس میں سے بدقسمتی سے 80% زمین تو ویسے ہی ہاتھ سے آپ کے نکل چکی ہے۔ 20% زمین ہے اور 20% چیزیں ہیں جو آج آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے لیے بھی اب کوششیں ہیں کہ وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور وہ بھی آپ کے تصرف سے باہر ہو جائیں اور وہ بھی آپ کے کنٹرول سے کسی اور کے کنٹرول میں چلے جائیں۔ واقعی یہ عمل قابل مذمت ہے، اور واقعی یہ کوشش ایسی ہے کہ اس کا رد کیا جائے اور اس کو روکا جائے۔ اور جو کچھ اس وقت ہمارے فاضل وکلاء بھی یہاں موجود ہیں وہ اس طرف توجہ یقیناً دلائیں گے کہ جو کچھ اس کے اندر اس بل میں جو 40 ترمیمات کی بات کہی جا رہی ہے کہ 40 ترمیمات ہیں، اور بہت عجیب و غریب، مجھ جیسا ایک عالم آدمی بھی جس کو پڑھ کر اس کو یوں لگے کہ اس کو بنانے والوں کی دماغ کہاں چلے گئے تھے پتہ نہیں، یا ان کی سوچ کدھر چلی گئی تھی پتہ نہیں، یہ بے شعوری میں ہوا ہے یا باضابطہ کچھ سوچ کر پری پلان کوئی کام انجام دیا گیا ہے، اور حالات کو دیکھ کر اور بہت کچھ تعویلیں کرنے کے بعد بھی ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ سوائے سازش اور عیاری کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 سال کے بعد اس کی وقف پراپرٹی کو اہمیت دی جائے گی، یہ کون سی اصول کی بات ہے کہ ایک آدمی آج کا مسلمان اس کو اپنی مسلمانی ثابت کرنے کے لیے 5 سال کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اور دنیا کی کون سی ایسی اوقاف ہے، ہندو اوقاف ہو، سکھ اوقاف ہو، دوسری اور ملک کی برادریوں کے اوقاف ہوں، کسی وقف کے اندر اور کسی ان کی اپنی جاگیروں کے اندر کسی ایک مسلمان کی بھی شراکت داری کا تصور نہیں پیدا ہوتا اور سوچا بھی نہیں جا سکتا،
اور عجیب و غریب بات ہے کہ مین کرسیوں پر، اہم جگہوں پر صاحب جو مسلمان نہیں ہیں اس کو بٹھایا جائے گا۔ اور بالکل غیر منطقی بات ہے کہ آپ کو وقف کرنے کے لیے 5 سال پہلا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کو وقف کا پورا نظام چلانے کے لیے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غیر مسلم بھی ہوں گے تو آپ وقف کا نظام چلا سکتے ہو۔ اس طرح کی بہت ساری اور باتیں ہیں جس کو واقعی دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کوئی اچھی نیت سے یہ چیزیں لائی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو بہت ہی پرانی سوچیں ہیں اور بہت کچھ مالیاتی اور اکنامی لائن سے مسلمان کو تکلیف دینے کے عنوانات ہر زمانے میں ہو رہے ہیں۔ اسی کی ایک یہ شق اور اسی کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے۔ اس لیے بہت اہمیت کی چیز ہے کہ وقف اصل اللہ کی ملکیت ہو جاتا ہے اور اللہ کی ملکیت میں جانے والی چیز ہوتی ہے۔ ہم اپنی 5 انچ کی زمین کے واسطے اور 1 فٹ کی زمین کے لیے کتنا نہیں لڑ لڑتے اپنے پڑوسیوں سے اور کتنا نہیں جھگڑ لیتے اپنے پڑوسیوں سے، اور ہمارے پاس یہ معاشرے میں روزانہ کی کہانیاں ہیں کہ یہ میرے قریب آ گیا، یہ میرے پلاٹ میں گھس گیا اور اس کی دیوار ادھر سے رکھ گئی۔ بعض دفعہ تو 2 انچ 3 انچ پر جھگڑے، کئی جھگڑے اور کئی دنوں کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جہاں اللہ کی پراپرٹی کی بات آتی ہے تو وہی بات آتی ہے کہ پھر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور 1-2 زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، کہ درد بھی حیراں ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ مسئلہ یہ یقیناً سخت ہے، لیکن یہ اس وقت اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سب اس موضوع پر متحد ہوں اور ہم سب کے سب جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔